السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج انشاءاللہ عز و جل سورہ بقرہ کی آیت نمبر 128 آسان تفسیر القرآن میں انشاءاللہ ہم لفظی اور با محاورہ ترجمہ اور اس کی تفسیر جانیں گے۔ تو آئیں سب سے پہلے اس آیہ مبارکہ کا ترجمہ سماعت فرماتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے رب، بنا دے ہم کو فرما بردار، اپنا اور ہماری اولاد سے بھی ایک ایسی جماعت پیدا کرنا جو تیری فرمان بردار ہو، اور بتا دے ہمیں ہماری عبادت کے طریقے، اور توجہ فرما ہم پر اپنی رحمت سے، بے شک تو ہی بہت توبہ قبول کرنے والا، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ ربنا، اے ہمارے پروردگار، وجعلنا، بنا دے ہم کو، مسلمینی، فرمان بردار، لکا، اپنا، ومن ذریتنا، اور ہماری اولاد میں سے بھی، امتن مسلمتن لک، امتن ایک جماعت کو، مسلمتن فرمان بردار، لکا اپنا، وارنا، اور بتا دے ہمیں، سکھا دے ہمیں، مناسکنا، ہماری عبادت کے طریقے، ہمارے مناسک، وتب علینا، اور توجہ فرما ہماری طرف اپنی رحمت سے، انکا، بے شک، انتا، تو ہی ہے، التواب، بہت توبہ قبول کرنے والا، الرحیم، ہمیشہ رحم فرمانے والا۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 128 کا لفظی اور با محاورہ ترجمہ آپ نے سماعت فرمایا۔ اب چلتے ہیں اس کی تفسیر کی طرف۔ تو سب سے پہلے ہم جانیں گے کہ اس آیت کا پچھلی آیت سے کیا تعلق ہے۔ تو یاد رکھیں، اس آیت کا پچھلی آیتوں سے چند طرح سے تعلق ہے۔ پہلا تعلق، پچھلی آیت میں تعمیر کعبہ کا ذکر فرمایا گیا تھا، اب عظمت کعبہ کا ذکر ہے کہ بیت اللہ نگاہ خلیلی میں کوئی معمولی چیز نہیں تھی، بلکہ نہایت عظیم الشان چیز ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے اس کے مقبول ہونے اور ہمیشہ باقی رہنے کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے دعا فرمائی۔ دوسرا تعلق، پچھلی آیت میں کعبہ کا ذکر کیا گیا اور اب بتایا جا رہا ہے کہ مقبول الہی وہی ہے جو اس گھر کا خدمتگار ہے اور جو حج کا پابند ہو، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں تعظیم بیت اللہ اور طریقہ حج سیکھنے اور اللہ سے سکھانے کی دعا فرمائی ہے۔ تیسرا تعلق، پچھلی آیت میں کعبہ کے حق ہونے کا ذکر تھا اور اب دین اسلام کے سچا ہونے کا تذکرہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے زمین حرم میں ایک جماعت مسلمان رہنے کی دعا کی، اور وہ جماعت سوائے مسلمانوں کے اور کوئی نہیں ہے، اور وہ جماعت کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے۔ اب چلتے ہیں اس آیہ مبارکہ کی تفسیر کی طرف۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فراست سے معلوم کر لیا کہ اس تقریب اور تعمیر کعبہ کے رنگ میں کوئی دوسرا یا کوئی دوسری دنیا ظاہر ہوگی، اور عشق اپنے نئے کرشمے دکھائے گا۔ اس بیت اللہ کے ذریعے باطن ظاہر کا لباس پہنے گا، اور آدمی ملائکہ کی طرف خلاف عقل اطاعت الہی کریں گے، اور اس میدان میں لبیک کا ایک ولولہ مچا ہوا ہوگا، چونکہ تعمیر کعبہ ہم سے کرائی گئی ہے، لہٰذا معلوم ہوتا ہے کہ اس کا صحرا ہمارے سر رہے گا۔ پس آپ نے خوش ہو کر سب سے پہلے اپنے لیے اور پھر اپنی مسلم اولاد کے لیے چند دعائیں کیں۔ عرض کیا کہ مولا، ہم دونوں کو ہمیشہ اپنا مطیع اور فرمان بردار رکھنا، کہ تیرے احکام کے قبول کرتے میں یا کرنے میں کبھی کوئی حجت یا حیل پیش نہ کریں، اور میری مسلمان اولاد کو بھی اسی طرح اپنا مطیع اور فرمان بردار بنائے رکھنا، اور حج کے جتنے بھی ارکان ہیں وہ سارے کے سارے ہمیں سکھلا دے، کیونکہ حج کے جتنے ارکان ہیں وہ عقل سے سمجھ نہیں آ سکتے، حج کے جتنے ارکان ہیں وہ سارے کے سارے عشق پہ مبنی ہیں۔
اب حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے یہ دعا بھی کی کہ اے اللہ ہمیں اپنی اطاعت گزار بندہ بنا دے جو تیرے ہر حکم پر سر تسلیم خم کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا قبول فرمائی۔ اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے ذبح اسماعیل کا حکم دیا، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا حکم دیا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ حکم منوعاً قبول کیا، تو دونوں باپ بیٹا اس کے لیے فوراً تیار ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا فلما اسلما وتلہ للجبین، جب دونوں نے حکم ربی کے آگے سر تسلیم خم کر دیا اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل ذبح کرنے کے لیے زمین پہ چت لٹا دیا، فلما اسلما کے الفاظ میں ربنا وجعلنا مسلمین لک کی قبولیت کا کامل اظہار ہو رہا ہے۔ پھر انہوں نے دعا کی اے اللہ ہماری اولاد میں ایسا گروہ بنا دے جو ہماری طرح ہمیشہ تیرے حکم پر سر جھکاتا رہے، یعنی یا اللہ کبھی ایسا زمانہ نہ آئے کہ ہماری ساری اولاد گمراہ ہو جائے۔ انہوں نے یہ دعا اس لیے فرمائی کہ وہ لا ینال عہد الظالمین سے جان گئے تھے، جو ہم نے پیچھے پڑھا کہ ان کی اولاد میں ظالمین بھی آئیں گے، تو اللہ نے ان کی یہ دعا قبول فرمائی اور ان کی نسل میں ہمیشہ ایماندار گروہ زندہ رکھا۔ اور اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتا ہے وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پشت میں کلمہ اسلام باقی رکھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے ہمیشہ آپ کی اولاد میں حضور علیہ السلام تک لوگ جو ہے وہ مومن رہے۔ تو چنانچہ علماء محققین نے قرآنی اشارات کی روشنی میں ثابت کیا ہے کہ حضور علیہ السلام کے والد حضرت عبداللہ اور آپ کی والدہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہما سے لے کر ابراہیم علیہ السلام تک پچھلی تمام پشتوں میں کوئی کافر مشرک نہیں آیا، یعنی حضور علیہ السلام کے آباء و اجداد سارے کے سارے موحد مومن تھے، کوئی کافر اور مشرک نہیں تھا۔ اور یہی اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، یعنی ہم نے آپ کی جو روح ہے یا آپ کا جو جسم اطہر ہے اس کو ہم جو ہے وہ سجدہ کرنے والوں کی پشتوں میں جو ہے وہ منتقل کرتے رہے۔ تو اس کی معتبر تفسیر یعنی اے نبی آپ کو ہمیشہ سجدہ گزاروں میں پشت در پشت ہم بدل کر جو ہے وہ اس دنیا میں لائے ہیں۔ تو آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یہ دعا کی اے اللہ ہمیں ہمارے مناسک حج اور طریقہ ہائے عبادت بتا دے جن کے مطابق ہم تیرے گھر میں تیری عبادت کر سکیں۔ تو اللہ نے ان کی یہ دعا بھی قبول فرما لی۔ چنانچہ ابن ابی شیبہ نے ایک روایت بیان کی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تعمیر کعبہ سے فارغ ہوئے تو جبریل علیہ السلام ان کے پاس حاضر ہوئے، انہیں طریقہ طواف بتایا، پھر صفا مروہ میں سعی کر کے دکھائی، پھر منا میں گئے، وہاں شیطان سامنے آیا، حضرت جبریل نے اسے 7 کنکریاں ماریں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی کہا کہ انہیں 7 کنکریاں ماریں۔ پھر درمیانی جمرہ کے پاس بھی یہی کچھ ہوا، پھر چھوٹے جمرہ پر بھی یہی کیا گیا۔ پھر انہوں نے آپ کو مزدلفہ دکھایا اور بتایا لوگ یہاں جمع ہوا کریں گے۔ مزدلفہ کا معنی جائے اجتماع ہے، یہاں جو لوگ بہت سارے جمع ہوں اسے مزدلفہ کہتے ہیں۔ پھر وہ آپ کو عرفات میں لے گئے اور بتایا کہ یہاں لوگ مل کر دعا کیا کرتے ہیں۔ پھر آپ نے حضرت جبریل نے حضرت ابراہیم کی بارگاہ میں عرض کیا عرفتہ، یعنی آپ پہچان گئے ہیں مناسک حج، کیا ہاں پہچان گئے ہیں یا نہیں؟ آپ نے فرمایا جی ہاں میں پہچان گیا ہوں، اس لیے اس جگہ کو عرفات کہتے ہیں، اس وجہ سے اس جگہ کو مقام عرفات کہتے ہیں۔ تو یہ سارے مناسک حج حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے وہ سکھائے تھے۔ اب یہاں پہ اگلی آیت آ رہی ہے، اس میں بھی آپ کی ایک بہت ہی شاندار دعا کا ذکر ہے، وہ بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ اب یہاں پہ اس آیہ مبارکہ میں جو فوائد حاصل ہوتے ہیں وہ بھی سماعت فرما لیں۔ پہلا فائدہ، دعا کے وقت رب کو پکارنا یہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا طریقہ ہے۔
دوسرا فائدہ، پہلے اپنے لیے پھر اپنی اولاد اور سب مسلمانوں کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ بندہ اپنے لیے دعا کرے، اولاد کے لیے، والدین کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرے، یہ مسلمانوں کا یا انبیاء کرام کا طریقہ ہے۔ تیسرا فائدہ، عقائد اور دین کی دعا اعمال اور دنیاوی حاجات سے پہلے کی جائے۔ پہلے آدمی جب اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے تو سب سے پہلے اپنے عقیدے کی، اپنے ایمان کے تحفظ کی دعا کرے، پھر اعمال کی دعا کرے، پھر دنیاوی جتنی حاجات ہیں ان کا مقام آخر میں ہے، پھر ان کی دعا کرے۔ چوتھا فائدہ، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں ہمیشہ موحدین صالحین رہے، کوئی وقت ایسا نہ آیا کہ سارے مشرک ہو جائیں۔ چنانچہ زمانہ جاہلیت میں بھی زید بن عمر، قیس بن سعید اور عبد المطلب بن ابن ہاشم حضور علیہ السلام کے جد امجد اور عامر بن ضرب وغیرہ اسلام پر تھے کہ خدا کو ایک جانتے اور مانتے تھے، اور ثواب و عذاب، حشر و نشر کے قائل تھے، نہ تو مردار کھاتے تھے اور نہ ہی بت پرستی کیا کرتے تھے، جو تفسیر کبیر میں موجود ہے۔ اب یہ نوٹ بھی فرما لیں کہ حضور علیہ السلام کے والدین ماجدین کو کافر کہنے والے اس آیت اور تفسیر کبیر کی اس عبارت پر غور کریں۔ اگر حضور علیہ السلام کے پہلے سارے بنی اسماعیل مشرک ہو گئے تھے تو لازم آتا ہے کہ حضرت خلیل کی یہ دعا قبول نہیں ہوئی، اور یقیناً ایک جماعت ایمان پر ہی رہی، اور اسی جماعت میں حضور کے آباء و اجداد تھے، جیسا کہ قرآن کی اس آیت سے ثابت ہے، اور نیز قیامت تک سارے سید اور قریش کبھی گمراہ نہ ہوں گے، کیونکہ یہ لوگ ابراہیمی ہیں کہ ان میں مومن رہنا ضروری ہے۔ پانچواں فائدہ، بیت اللہ کے پاس دعا مانگنا، یہ سنت ابراہیمی ہے۔ چھٹا فائدہ، عبادت الہیہ محض اپنی رائے سے معلوم نہیں کر سکتے، اس کے لیے تعلیم الہی ضروری ہے، جیسا کہ ارنا سے معلوم ہوا کہ یہ تعلیم خاص بندوں کو الہام یا وحی سے ہوتی ہے، اور عام بندوں کو ان خاص کے ذریعے سے اصول عبادات میں خصوصی تعلیم ضروری ہے، اور عبادت میں عمومی تعلیم کافی ہے، جیسا کہ مناسکنا سے معلوم ہوا، اور ارنا مناسکنا میں بہت گنجائش ہے کہ جتنی بھی تعلیم ہے یا جتنے بھی مناسک ہیں یا جو چیزیں ہیں ان کا سیکھنا ضروری ہے۔ اب یہاں پہ ایک چیز آپ کے سامنے اور بیان کرتا چلوں کہ عبادت تین طرح کی ہوتی ہے، ایک عبادت نفسانی، ایک عبادت شیطانی اور ایک عبادت رحمانی۔ نفسانی عبادت یہ ہے کہ انسان اپنی عقل اور رائے سے نیکیاں کرے، انبیاء کی تعلیم سے منہ موڑا رہے، جیسے کہ کفار و مشرکین وہ صدقہ و خیرات وغیرہ کرتے ہیں لیکن انبیاء کی تعلیمات کو نہیں اپناتے۔ عبادت شیطانی یہ ہے کہ شیطان کی تعلیم سے عبادت کی جائے، جیسے مشرکین کا بت پرستی کرنا۔ اب وہ شیطان کی تعلیم سے جو ہے وہ بتوں کی عبادت کر رہے ہیں، جس سے وہ خدا کو راضی کرنا چاہتے ہیں، وہ جو ہے وہ راضی نہیں کر رہے۔ اب یہ پہلی اور دوسری عبادت یہ دونوں ضائع ہیں، رائے گاں ہیں، بیکار ہیں۔ دوسری عبادت جو ہے اس میں شرک ہے تو یہ بھی ضائع ہے، اور تیسری عبادت وہ ہے جو عبادت رحمانی ہے کہ خالص رب تعالیٰ کے بتائے ہوئے، انبیاء کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، انبیاء کے بتائے ہوئے راستے پر چل کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، یہ وہ راستہ ہے جو عبادت رحمانی کہلاتا ہے۔ اور یہاں پہ یہ جو آخری فائدہ میں نے آپ کے سامنے بیان کرتے ہوئے عبادت کی قسمیں بیان کی ہیں، اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں شیطانی عبادت اسی طرح نفسانی عبادت سے بچا کر ہمیشہ رحمانی عبادت کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی خالص عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علیہ الا البلاغ۔